حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طب آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا، لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرے مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں غیبی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا، میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جیسر کو نہ صرف مشتعل کیا بلکہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلا کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلا کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلا پر تازیانوں کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلا پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تازیانوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک ایسی جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا۔ آپ نے ٹھٹھا کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پور کہلایا۔ حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو اس کی زمین بنجر تھی، پھر اللہ نے آپ کی برکت سے اس زمین کی سرشت بدل ڈالی، علاقہ آباد ہو گیا۔ سہون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک بلند پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلہ کشی کی تھی۔ سیون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایات کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر آپ نے چلہ کشی کی تھی۔ مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ یہ چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانات جو تاریخ میں محفوظ رہ گئے ہیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عزم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینا ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہیں۔ روایات ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے، اے بیماری، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اسے چھوڑ دے۔ لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے آثار پیدا کر دیتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے بھی مریض کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ اور آنکھوں کو لگاؤ۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بیمار صحتیاب ہو جاتے تھے۔
ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قرب و جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروفی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دل میں پیدا کی۔ لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیر جی کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیر جی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا، ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہماری جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خود دام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خان الٹا پڑا تھا، ادھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لکھنؤ کے قریب ہندوؤں کے گاؤں میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے۔ یہ علاقہ کالی دیوی کا گڑھ تھا، جا بجا کالی ماتا کے مجسمے رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی لمبی قطاریں تھیں، ہر کونے پر ایک کالی ماتا رکھی گئی تھی۔ کالی ماتا کے بہت سے مندر تھے، ہندو کالی ماتا سے بہت خوف رکھتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے ہندوؤں کی اس گلی میں جا پہنچے جہاں کالی ماتا کا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ ہندوؤں نے آپ کو دیکھا تو فوراً آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بابا جی آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے اور اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، یہ علاقہ کالی کی جاگیر ہے اور آج کل کالی بہت غضبناک ہے اور کالی کا خوف و ہراس خوب پھیلا ہوا ہے اور ہمارے اوپر کالی کا بہت خوف مسلط ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس علاقے سے دور چلے جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے اس مندر تک لے جاؤ۔ ہندو اس پر نہ مانے، آخر آپ کے اصرار پر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ مندر کے قریب تک جا سکتے ہیں۔ آپ مندر کے اندر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی پنڈت دیوی کے ارد گرد موجود ہیں اور پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور جانے کیا کیا پڑھ کر معافی طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھپکلی کالی دیوی کے اوپر چڑھ گئی۔ آپ نے بآواز بلند پکارا کہ کالی کو کہو کہ تم لوگوں کو عذاب دینے سے پہلے اس چھپکلی کو تو اپنے اوپر سے اتارو۔ پنڈت ہٹے اور پیچھے ہوئے اور ان کے خوف زدہ پیلے چہرے چھپے ہوئے خوف کو واضح کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے پھر ویسا ہی فرمایا۔ باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیوں دیوی کے غضب کو دعوت دیتے ہو؟ آپ نے ان کو خالص توحید کا درس دیا، مگر وہ جوں کہ توں آپ کا منہ تکتے رہے۔ آخر ایک پنڈت نے کہا تمہارا خدا بھی تو نظر نہیں آتا، وہ کیسے سارے کام کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری یہ دیوی محض پتھر ہے، اسے بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ پنڈت حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ ذرا اس چھپکلی کو بھگائے۔ کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتی۔
पंडितों ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा इसे हरकत करवा सकता है? आपने फरमाया, हमारे यकीन है, आजमाइश नाकिस और कमजोर यकीन वाले करते हैं। कहने लगे, बहाने मत बनाओ, करके दिखाओ। आप जलाल में आ गए, आसमान की जानिब नजर की, हाथ उठाए और अर्ज की, ऐ मौला, जानों के पालनहार, इन काफिरों को मौजज़ा दिखा। आपने दुआ मांगकर अल्लाह अकबर कहा। देवी के बुत में हरकत हुई। आपने नारे तकबीर अल्लाह अकबर दोबारा कहा। वो देवी अपनी जगह से हिली और पंडितों को पैरों में रौंदती हुई बैरूनी दरवाजे में गिरकर पाश पाश हो गई। कई पंडित जख्मी हुए। माहौल यकसर बदल गया। हिंदू आपके सामने सर झुकाए खड़े थे। आपने सबको इकट्ठा किया, दावत दीन दी, तौहीद का दर्स दिया और सबको मुश्तरका कलमा शहादत पढ़ा दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखने और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।